بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں زندگی میں ہر لمحے کی رہنمائی اس سے مل جاتی ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا نبوت سے پہلے کا بھی ایک لمحہ اور نبوت کے بعد کا بھی ایک لمحہ کتب احادیث میں موجود ہے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے خصوصی طور پر جو لوگ متاثر ہوئے ہیں وہ ایسے لوگ جو روزانہ کما کر اپنے بچوں کا گزر بسر کی زندگی کا انتظام کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے حالات میں اور ایسے واقعات کے اندر ہم ان لوگوں کا دست بازو بنیں، ان لوگوں کے ساتھ ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جس حد تک ممکن ہو سکے ہم کوشش کریں، بلکہ اسے ہم اپنی ذمہ داریوں کا حصہ سمجھیں، اپنی ذمہ داریوں کے اندر شامل کریں اور اسے ہم بڑھ چڑھ کر لوگوں کو اس کی ترغیب بھی دیں اور خود پر اس پر عمل کریں۔ کسی بھی معاشرے کی تعمیر اور ترقی کے لیے بنیادی کردار کے اندر تعلیم ایک اہم حصہ رکھتی ہے، اس لیے کہ بہت سارے جہاں نقص انسان میں پائے جاتے ہیں وہاں جہالت کا ہونا یہ ایک بہت بڑا نقص ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے تنازعات جنم لیتے ہیں، بہت سارے نقصان کا انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ان حالات میں تعلیمی سلسلے کا ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ بحمد اللہ اب دنیا کا نظام اپنے روز برہ کے معمول پر آہستہ آہستہ واپس آ رہا ہے، شعبہ زندگی مکمل طور پر بحال ہو رہے ہیں۔ تعلیم بنیادی ضرورت ہے، تعلیم کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت نہیں، تعلیم کے بغیر انسان کا جینا ایسے ہے جیسے جانوروں کا وقت گزارنا ہے۔ اس وقت جو لوگ متاثر ہوئے ہیں، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، انہیں چاہیے جدید سائنسی ابلاغ کو استعمال کریں۔ آن لائن تعلیم کا سسٹم ہے، آن لائن ایجوکیشن ہے، اس سے فائدہ حاصل کریں۔ انٹرنیشنل دنیا میں لوگ اس سے اپنے دنیاوی مقاصد پورے کر رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جو وقت گزر چکا ہے اس کے ازالے کے لیے آن لائن ایجوکیشن کا جلد از جلد انتظام کریں، والدین بھی، اساتذہ بھی، ادارے والے بھی اس پر توجہ دیں۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی کے لیے بنیادی چیز ہے امن۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا قرآن کریم میں موجود ہے۔ انہوں نے جب بیت اللہ کو تعمیر کیا تو ایک دعا کی، اللہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اللہ اس ملک کو، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا۔ جب ملک میں، شہر میں بسنے والوں لوگوں میں درمیان میں امن پایا جائے تو ہر چیز کی ترقی ممکن ہے۔ امن کب ہوگا؟ امن تب ہوتا ہے جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مثبت گفتگو کریں، ایک دوسروں کے بڑوں کے بارے میں ایسے جملے استعمال نہ کریں جس کی وجہ سے دل آزاری ہو، تنازعات جنم لیں۔ محرم الحرام کے مہینے میں ہم کوشش یہ کریں مثبت گفتگو کریں، اہل بیت صحابہ کرام کی شان کو ہم کثرت سے بیان کریں اور ہر آدمی معتدل انداز میں گفتگو کرے، اس لیے کہ ایک کہنے والے نے کہا ہے اصول کی بات اصول سے کرنا یہ ایک بہت بڑا اصول ہے۔ معاشرے میں ہمیشہ اختلاف اس وقت پیدا ہوتا ہے جیسے مذہبی اختلاف ہے یا اور جتنے بھی سماجی اختلاف ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے ہم اپنا مسلک، اپنی نظریات، اپنی سوچ دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں سے منوانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک نامناسب بات ہے۔ ہم اپنا نظریہ، اپنی سوچ، اپنا مسلک، اپنا مذہب اپنی ذات تک رکھیں گے، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اختلاف نہیں ہوگا۔ دوسروں کے نظریات کو، سوچ اور افکار کو سننے کی صلاحیت پیدا کریں، اور جب کبھی کسی سے اختلاف ہو تو ہم اس اختلاف کی وجہ کو درکار اور تلاش کرنے کے لیے صاحب اختلاف سے پوچھیں۔ ہمارا جب کبھی کسی سے اختلاف ہوتا ہے تو ہم اس آدمی کی رائے معلوم کرنے کے بجائے کسی اور سے پوچھتے ہیں، جیسے کسی نے کہا تھا غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا۔ لہٰذا ہم اپنے اندر برداشت کی صلاحیت پیدا کریں۔ اس کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم کسی پر اپنے نظریات مسلط نہ کریں اور دوسروں کے نظریات کو سننے کی صلاحیت پیدا کریں۔ ہر آدمی اپنے حدود میں رہتے ہوئے اپنے مذہب پر، اپنے مسلک پر عمل کرے گا، کبھی بھی اختلافی صورتحال پیدا نہیں ہوگی۔ اس میں سب سے بڑی بنیادی چیز یہ ہے جو جس مذہب کے بڑے لوگ ہیں ان پر طعن و تشنیع بغیر سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے جملے کسے جاتے ہیں، بغیر تحقیق کے ان پر نازیبا الفاظ بولے جاتے ہیں،
جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، لہٰذا خود بھی ہم اپنا مسلک، اپنے نظریات اپنے تک محدود رکھیں، دوسروں کو برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کریں۔